جناب سیدنا حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ عالمہ مناظرہ صدیقہ کائنات آپ کی اور میری ماں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی لفظ جگر نور نظر اور آپ کے اور میرے پیغمبر کی دلہن کا یوم وصال رمضان المبارک کی 17 تاریخ حضرت عائشہ کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو کسی بھی آپ کی زوجہ محترمہ میں نہیں پائی جاتی۔ مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ خصوصیت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ شادی سے پہلے جناب سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دن تک خواب کے اندر ریشم کے سفید کپڑے میں لپٹی ہوئی ایک تصویر جو حضرت عائشہ کی مجھے دکھاتے رہے کہ اللہ آپ کا نکاح اس خاتون سے کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کی ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ فضیلت ہے حضرت اما عائشہ کی کہ حضور علیہ السلام اما کے بستر میں ہیں اور اللہ نے جبرائیل کو وحی دے کر بھیجا، بستر سے نکلے نہیں، عائشہ کے لحاف میں بیٹھی ہیں تو اسی لحاف میں جبرائیل وحی لے کر آئے، وحی پاک ہے، جبرائیل پاک ہے، رب پاک ہے، نبی پاک ہے، یہ آپ کو اور مجھے پیغام دینا ہے عائشہ کا بستر بھی پاک ہے کیونکہ پاک بستر پاک پاک وحی آ رہی ہے۔ یہ بھی حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ حضرت اما کی یہ بھی فضیلت ہے کہ حضور کا جب آخری وقت ہوا اور آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، حضور کا سر عائشہ کی گود میں تھا۔ یہ بڑی اعزاز کی بات ہے۔ حضرت عائشہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، حضور پاک کے منہ پاک میں جو سب سے آخری چیز گئی ہے وہ حضرت عائشہ کا لعاب گیا ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ عائشہ مسواک چبا کر دو، عائشہ نے مسواک چبا کر دیا تو جب مسواک منہ میں چبایا جاتا ہے تو لعاب لگ جاتی ہے۔ تو آخری چیز جو نبی کے پیٹ میں گئی ہے وہ عائشہ کا لعاب ہے۔ تجھے بھی حکم ہے، مجھے بھی حکم ہے، اس پیٹ میں حرام چیز نہ جائے، تجھے بھی حکم ہے، مجھے بھی حکم ہے، حرام تو بڑی دور کی بات ہے، مشتبہ چیز بھی نہ جائے۔ میرا اور آپ کا نبی سے کوئی مقابلہ نہیں، میرا اور آپ کا صحابی سے کوئی مقابلہ نہیں، میرا اور آپ کا تابعی سے کوئی مقابلہ نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، تو ہمارے لیے اتنا حکم تو امام الانبیاء کے لیے تو بہت بڑا حکم ہے۔ پتہ چلا نبی کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ پاک جاتی ہے، عائشہ کا جو لعاب نبی کے پیٹ میں گیا ہے وہ لعاب بھی پاک لعاب۔ یہ عائشہ کی فضیلت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی کی بات ہے۔ حضرت عائشہ کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ آج بھی 1400 سال گزر چکے ہیں، پاک نبی جس کمرے میں، جس حجرے میں، جس مکان میں آرام فرما رہے ہیں وہ اما عائشہ کا گھر ہے۔ وہ کس کا گھر ہے؟ عائشہ کا گھر ہے۔ آپ کے اور میرے گھر میں رب کا ولی آ جائے کیا بات ہے، بہاریں ہی بہاریں لگ جائیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے عائشہ کے گھر میں نبی نہیں امام الانبیاء تشریف لائے۔ یہ بھی اعزاز کی بات ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، صرف یہی نہیں، آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، منبر سے لے کر عائشہ کے حجرے سمیت یہ جنت ہے۔ یہ کیا ہے؟
یہ جنت ہے. دنیا میں واحد عائشہ ایسی عورت گزری ہے جس کے گھر کو آقا نے جنت فرمایا. اور فرمایا ہی نہیں، وہاں آرام کر کے تجھے بھی بتایا ہے، مجھے نہیں بتایا. پھر اکیلے نہیں کہا عائشہ کے بابا آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، عمر آپ بھی آ جاؤ. دنیا والوں کو بتا دیتے ہیں رب نے عائشہ کا مقام بہت بلند کر دیا. حضرت عائشہ کی یہ بھی فضیلت ہے. جب حضرت عائشہ کی عزت کا عفت کا مسئلہ بنا ہے تو اللہ نے گواہی کے لیے نبی کا انتخاب نہیں کیا، گواہی کے لیے کسی ولی کا انتخاب نہیں کیا، گواہی کے لیے کسی فرشتے کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ عائشہ کی گواہی کے لیے اللہ نے اپنا انتخاب کیا. سبحان اللہ، یہ کمال ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اے میرے پیغمبر، میدان میں میں آ چکا ہوں، میں نے اللہ سے سوال کیا اللہ جی آپ گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ بڑا پیارا جواب آیا، آپ کو پتا نہیں ہے یہ رشتہ ہم نے کروایا ہے، یہ رشتہ ہم نے کروایا ہے. اور جب دلہن پہ بات آ جائے تو جو رشتہ کروانے والا ہوتا ہے پھر اس کے ذمہ ہوتا ہے دلہن کی صفائی پیش کرو. اللہ فرماتے ہیں 3 دن مسلسل ہم نے آقا کو خواب میں عائشہ کی تصویر دکھائی. نبی ہمیں پسند ہے، جبرائیل پسند ہے، آقا آپ بھی پسند فرما لیں، رشتہ ہم نے کروایا. جب دلہن پہ بات آئی ہے تو گواہی کے لیے میدان میں ہم اترے. اور پھر ایک آیت رہی ہے، 17 آیتیں ہیں سورہ نور کے لیے. اور اس سے بھی بڑھ کر توجہ فرمائیں کہ اللہ نے جو لفظ عائشہ کی عزت کے لیے استعمال کیا ہے اللہ نے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کیا ہے. اور فرمایا کہ سبحانک عائشہ پاک. آپ نماز پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، یہی لفظ ہے. رکوع میں جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، یا اللہ تو پاک ہے اور بہت بڑا ہے. سجدے میں چلے گئے وہی لفظ آپ نے کہے سبحان ربی الاعلی، اللہ تو پاک ہے بہت بڑا ہے. آپ قرآن میں آ جائیں 15 پارہ نمبر 15 پڑھیے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی. آپ گاڑی پر بیٹھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں سبحان الذی سخر لنا، پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے کنٹرول میں کر دیا. حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے جو جملے استعمال کیے لا الہ الا انت سبحانک، پاک ہے اللہ. تو جو جملے اللہ نے اپنی ذات کے لیے استعمال فرمائے ہیں اللہ نے عائشہ کی عزت اور عفت کے لیے وہی پاک دامنی کے لیے وہی لفظ استعمال کیا. سبحانک ھذا بہتان عظیم. میرے پیغمبر عائشہ تو پاک ہے. ارے عائشہ کی آپ بات کرتے ہیں، عائشہ کا بستر بھی پاک ہے. نے دیکھا نہیں کہ جبرائیل آ رہے ہیں حضور علیہ السلام سے جب آپ کا کی شادی ہوئی، نکاح ہوا تو حضور کی عمر 50 سال ہے، عائشہ کی عمر 6 سال ہے. اور جنگ بدر کے بعد شوال کے مہینہ میں جب رخصتی ہوئی ہے تو عائشہ کی عمر 8 سال ہے. 8 سال کی عمر میں عائشہ کی رخصتی ہوئی. اور حضور علیہ السلام سے محبت دیکھیے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ آپ کو سب سے محبوب کون ہے؟ بڑا سوال کر دیا. حضرت عمر بن عاص فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون ہے پیارا؟ فرمایا عائشہ. کیا فرمایا؟ عائشہ. یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا کہ ابو بکر ہے. یا رسول اللہ اس کے بعد فرمایا عمر ہے. تو سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ جناب عائشہ کا ہے. مذاق بھی کرتے تھے، محبت بھی فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ محبت میں کہنے لگی حضرت عائشہ، دوڑ لگاتے ہیں یا رسول اللہ، دیکھتے ہیں کون جیتا ہے کون ہار. میاں بیوی کا بھی تعلق ہے، نبوت کا بھی تعلق ہے. آپ نے فرمایا کہ چلو. عائشہ دبلی پتلی تھی تو عائشہ جیت گئی حضور
گزر رہا اور مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ کو اور مجھے سبق ہے اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. زمانہ گزرا فرمایا کہ عائشہ آج پھر ریس ہو جائے مقابلہ. جی ہو جائے. اس مرتبہ عائشہ ہار گئی, حضور جیت گئے. فرمایا کہ لو عائشہ کام برابر ہو گیا, پہلے آپ جیتی اب میں جیت گیا. عائشہ روٹی بنا رہی ہے, حضور آ گئے. عائشہ آج میرا دل کرتا ہے میں روٹی بناؤں. اس میں ایک پیغام ہے آپ کو اور مجھے. گھر میں بیوی کے ہاتھ میں کام میں اگر ہاتھ بٹانا پڑ جائے تو شرم کی بات ہے. سارے کی یہ مرید ہو. ماں کی خدمت کرنے سے کوئی تانا نہیں ملتا, بہن کی خدمت کرنے سے تانا, تو پھر بیوی کی خدمت پر تانا کیوں ملتا؟ ہمارا معاشرہ ایسا اے رن مرید ہو گئے, ایسے کون سوانی کم کرنے لگتا. آقا نے فرمایا کہ عائشہ کھانا میں بناتا ہوں, روٹی میں بناتا ہوں. حضور نے پیڑا لیا, روٹی گری, توے پہ ڈالی, نماز کا وقت ہو گیا, تشریف لے گئے. واپس آئے مسجد نبوی سے, روٹی کچی کی کچی. آپ پھونک مارتے ہیں, داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا ہے. عائشہ مدد کر رہی ہیں, روٹی پکنے نہیں. پکنا تو بڑی دور کی بات ہے, روٹی پر پھول بھی نہیں پڑا. کوئی آثار تو ہو. جبرائیل آ گئے, السلام علیکم یا رسول اللہ, قیامت آ سکتی ہے, روٹی پک نہیں سکتی. جبرائیل بچا کے عائشہ بنائے تو بنے, میں بناؤں تو نہ بنے. کیا پیار کا جملہ ارشاد فرمایا. جناب سیدنا حضرت جبرائیل نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں محبوب جس چیز کو آپ کے ہاتھ لگ جائیں یہ آگ بھی حرام ہے, وہ آگ بھی حرام ہے. اگر روٹی پہ آگ حرام ہو سکتی ہے تو 1,24,000 جن صحابہ نے سلام دیا ہے, معانقے کی ہے, پیچھے نماز پڑھی ہے, کیا ان صحابہ اور اہل بیت پر آگ نہیں حرام ہو سکتی؟ تو میرا بھائی اس رمضان کی 17 تاریخ کو حضور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دلہن حضرت عائشہ کے یوم وفات ہے.